بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے تعلیمات جو کتاب ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی، اس کے شروع کے 5 چیپٹرز کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی تھی، اور آج چونکہ دوسری کلاس ہے اور آج باقی کے جو 4 چیپٹرز ہیں اس کے حوالے سے کتاب کو کنکلوڈ کیا جائے گا۔ تو آپ میں سے کتنے ساتھیوں نے اس حوالے سے کوئز اب تک اٹیمپٹ کیا ہے اور کتنے ساتھیوں نے کتاب پڑھی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم کتاب پڑھی تھی الحمدللہ۔ اچھا، اس سے پہلے پڑھا ہے لیکن اس کی کلاس کے لیے نہیں پڑھا ہے۔ اچھا کلاس کے لیے نہیں پڑھا، اس سے پہلے پڑھا ہے۔ اور اس ہفتے کے دوران باقی کسی ساتھی نے زحمت کی پڑھنے کی؟ چلیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں شروع کے 5 جو آرٹیکلز تھے، جو مضامین تھے، جو تقاریر تھیں، اس کے بارے میں ایک ریوائز کر لیتے مختصر سا۔ جو سب سے پہلا تھا ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص، یہ 1936 کے ترجمان القرآن میں شائع شدہ ایک مضمون ہے، اور یہ بیسیکلی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اس پس منظر میں لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تقریباً 90% جو فاضلین ہیں وہ ملحد اور الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے یہ مضمون تحریر فرمایا، اور اسی کے ساتھ ہی ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی، اور اس کمیٹی نے کوئی سوال نامہ بھیجا ہوگا۔ تو دوسرا جو مضمون ہے اس کتاب کا حصہ ہے، موضوع ہے، وہ ہے مسلمانوں کی جدید تعلیمی پالیسی اور لائحہ عمل۔ یہ اس کمیٹی کے سوال نامے کے جواب ہیں۔ تیسرا خطبہ جو ہے، یعنی یہ بھی تقریباً 1935-36 کے آس پاس کی بات ہے۔ تیسرا جو ہے خطبہ تقسیم اسناد، یہ 1971 کے آس پاس مضمون لگتا ہے، چونکہ 1971 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور 1971 کے آس پاس جو ہے یہ مضمون محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ عرصے قبل کی بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھا مضمون جو ہے وہ نیا نظام تعلیم ہے۔ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، یعنی جو ایک مشہور و معروف درسگاہ ہے جو بیسیکلی دارالعلوم ہے، یعنی مدرسہ ہے، لیکن ندوۃ العلماء کے نام سے ہے، اور اس میں پہلی دفعہ کوشش کی گئی تھی کہ اسلامی نظام تعلیم، جس کو ہم مدرسہ سسٹم یا درس نظامی سسٹم کہتے ہیں، اس کے ساتھ عصری تعلیم یا مغربی تعلیم کو ساتھ میں منسلک کیا جائے، یعنی علماء کرام کو عصری تعلیم دینے کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ ندوۃ العلماء میں کی گئی تقریر کی تحریر ہے، اور آخری جو ہے وہ روداد مجلس تعلیمی ہے، یعنی 5واں جو اس میں حصہ ہے وہ روداد مجلس تعلیمی ہے، اور یہ جو ہے یہ جماعت اسلامی کل ہند، یعنی متحدہ ہند کی جو اجتماعات ہوئے تھے اس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ ہمارا جو تعلیمی نظریہ ہے دین و دنیا کی یکسانیت کا، اور دین و انٹیگریٹڈ ایجوکیشن کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، اس کے لحاظ سے کوئی منزل عمل تک کوئی چیز آنی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی اس سلسلے کی جو مجالس ہوئی تھیں، ان مجالس کی روداد ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیسیکلی پلانز بنائے گئے تھے۔ اب اس کے حوالے سے پریکٹیکلی کیا امپلیمنٹیشنز ہوئیں یا کیا اس حوالے سے کام ہو سکے یا نہیں ہو سکے، تو اس حوالے سے ہنوز کوئی تحریری چیز میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو کسی صاحب علم کے علم میں ہو تو وہ ضرور اس کے تعلیمات کی طرح کی کوئی کتاب منظر عام پر لا سکتا ہے، جس میں بتایا جا سکے کہ یہ جو مجلس تعلیمی ہوئی تھی اور اس کے اندر جو چیزیں طے کی گئی تھیں ان پہ کس حد تک عمل ہو سکا اور کس حد تک عمل نہیں ہو سکا۔ تو آج جو چھٹا مضمون جس سے ہم بات اسٹارٹ کریں گے، اسلامی نظام تعلیم اور پاکستان میں اس کے نفاذ کی عملی تدابیر، یہ چھٹا مضمون ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس ممکنہ 2 طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔
اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تقریر ہے جو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے طلبہ کے ایک اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے 1952 میں لاہور میں کی تھی. صحیح. تو یہ اس تقریر کا یا اس باب کا پس منظر ہے. یعنی یہ بھی بنیادی طور پر تحریر بالذات نہیں ہے بلکہ یہ تقریر ہے جس کو بعد میں تحریر کی شکل میں پیش کیا گیا ہے. اس کی کچھ ابتدا ہوتی ہے حمد و صلات کے بعد. جس مسئلے پر مجھے آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کو اس ملک میں رائج کرنے کی عملی صورت کیا ہے. آگے خود مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تقریر کے لیے یہ موضوع اختیار نہیں کیا اس ملک میں کون سا نظام تعلیم جاری ہو، اس لیے کہ مملکت اسلام ہی کے نام پر بنائی گئی اور اسلام ہی کے نام پر بنائی گئی ہے اور اس کے قیام کا مطالبہ ہی اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اس میں یہ سوال ہی یعنی اصل جو سوال ہے وہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کون سا نظام تعلیم ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام تعلیم ہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ کوئی بھی نظام تعلیم بیسیکلی اس کسی قوم کے تشکیل میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے. جب یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا تو یہ قوم بھی اسلامی ہونی چاہیے. مسلمان قوم ویسے ہی ہے لیکن اسلام کے اصولوں کے مطابق قوم بھی ہونی چاہیے. تو اسی لحاظ سے اسلامی نظام تعلیم بھی ہونا چاہیے. تو اس میں زیادہ زور جو ہے وہ اس پر ہے کہ عملی صورت کیا ہو سکتی ہے اور کیا کی جانی چاہیے. تو اس کی جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو اس کے لب لباب ہمیں ملے گا اس ایک مختصر سی یہ ویب سائٹ ہے، بہت اچھی ویب سائٹ ہے readmaududi.com. اس پہ جب ہم تعلیمات کتاب سرچ کرتے ہیں اس پہ مولانا مودودی مرحوم کی آپ تقریباً تمام کتابیں آپ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں. یہیں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جو لنک آپ کو پہلے سے دیا گیا ہے لنک بیسیکلی وہ اسی ویب سائٹ کا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں پر سے کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نہ صرف یہ کہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں بلکہ یہاں پر یونیکوڈ کے اندر یعنی کاپی پیسٹ والے اسٹائل میں بھی پاسبل ہے. تو باب ششم کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اس ویب سائٹ سے ہی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر جو یہ شروع ہو رہی ہے اسلامی نظام تعلیم کو اس ملک میں رائج کرنے کی عملی صورت کیا ہے. یعنی یہ بات ہو گئی کہ اصل ہمیں سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا نظام تعلیم ہو بلکہ سوال یہ ہے کہ کس طرح نافذ کیا جائے، کیونکہ یہ بات تو از خود طے شدہ ہے کہ جب اسلام کے نام پر بنا ملک تو یہاں پر اسلامی نظام ہی ہونا چاہیے. جب اسلامی نظام ہونا چاہیے تو نصاب بھی اسلامی ہونا چاہیے. لیکن وہ کیسے ہوگا اس کے حوالے سے 1952 میں یہ چیز ذہن میں رکھیں اس پس منظر کو کہ یہ 1952 میں لاہور میں ایک اجتماع میں کہی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صرف 4.5 سال ہوئے تھے جب جیسا کہ اس کے اندر بات آ رہی ہے کہ پاکستان کے قیام کے ابھی صرف 4.5 سال ہوئے تھے. لیکن اس وقت بھی مولانا مرحوم کو یہ بات عجیب معلوم ہو رہی تھی کہ اس ملک کے قیام کے 4.5 سال بعد آج تک ہمارے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ تعلیم کو کس طرح اسلامی سانچوں میں ڈھالا جائے. تو اگر 4.5 سال بعد یہ بات عجیب معلوم ہو رہی تھی تو آج تقریباً ہمارے پاس 72-74 سال بعد تو کچھ زیادہ ہی عجیب کے ساتھ ساتھ غریب بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو آئیڈیل نظام تعلیم تھا اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کاوشیں نہیں کر سکے. لیکن کچھ نہ کچھ تو کاوشیں ہوئی ہیں. اب اس پہ کام کیے جانے کی ضرورت بھی ہے، جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی ایکشن ریسرچ کے فارمولے کے تحت کہ پچھلوں نے جو پلان کیے تھے، پچھلوں نے جو کام کیے تھے، جو منصوبہ بندی کی تھی، جیسا کہ 1944 میں روداد مجلس تعلیمی ہے یا اسی طرح اور دیگر ندوۃ العلماء کی کوششیں ہیں، ان کوششوں پہ امپلیمنٹیشن یعنی کسی نہ کسی حد تک تو عمل درآمد ہوا ہے. تو اب اصل کام یہ کیے جانے کی ضرورت ہے کہ ان کو آبزرو کیا جائے، ان کو چیک کیا جائے، ان کو ٹیسٹ کیا جائے، اس کو ایکشن ریسرچ یا PDCA فارمولے کے تحت اس کو چیک کیا جائے کہ کیا اس میں کتنی کامیابی ہوئی، کتنی کامیابی نہیں ہو سکی، کیوں نہیں ہو سکی اور کیا وجوہات تھیں. تو پریکٹیکلی ہم اس کو اگر صرف سننے برائے سننے کے لیے کریں گے یا اس کو صرف پڑھنے برائے پڑھنے کے لیے کریں گے تو نشستن گفتن برخاستن بیٹھیں گے، سنیں گے اور بات چیت ہوگی اور پھر برخاستن یعنی بات ختم ہو جائے گی. تو اگر ایسے ہی کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ 2021 میں یعنی آج سے 85 سال پہلے جو مسائل تھے 1935 سے آج تک تقریباً 85-86 سال تھے
اور اسی طرح 4.5 سال یعنی 1952 سے لے کر آج تک، یعنی یہ جو 70 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو اگر ہم 70 سال بعد بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں تو عجب نہیں کہ ہم 10 سال بعد، 20 سال بعد اور 50 یا 100 سال بعد بھی خدا نخواستہ اسی طرح سوچ رہے ہوں. کرنے کی اور پر گزرنے کی جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پریکٹیکلی کیا کام ہوئے اس انٹیگریٹڈ ایجوکیشن کے لیے، یا اس دین و دنیا کی تعلیم کو مدغم کرنے کے حوالے سے، بہتر بنانے کے حوالے سے، اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیا کوششیں ہوئیں، اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی اور کس حد تک کامیابی نہیں ہو سکی. تو خیر اس سلسلے میں سلیس اردو میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. امید ہے آپ حضرات اس کو اگر پڑھنا چاہیں گے تو اس جگہ سے یا کسی بھی سورس سے پڑھ سکیں گے. ہم اس کو سیدھا چیزیں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پر قدیم نظام تعلیم کی بات کی گئی. جہاں تک ہمارے پرانے نظام تعلیم کا تعلق ہے، یعنی پرانے نظام تعلیم سے مراد یہاں درس نظامی یا مدارس میں جو رائج سسٹم ہے اس کی بات کی گئی ہے. جیسا کہ مولانا مرحوم کا ایک انداز ہے، وہ نارملی اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. تو وہ آج سے صدیوں پہلے کی بنیاد پر قائم ہے. جس وقت یہاں انگریزی حکومت آئی تھی اور وہ سیاسی انقلاب برپا ہوا تھا جس کی بدولت ہم غلام ہوئے، اس وقت نظام تعلیم جو ہمارے ملک میں رائج تھا وہ اس وقت کی ضروریات کے لیے کافی تھا. یعنی بیسیکلی اس وقت درس نظامی سسٹم تھا وہ اس وقت کی ضروریات کو فلفل کر رہا تھا. اس نظام تعلیم میں وہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں جو اس وقت کے نظام مملکت کو چلانے کے لیے درکار تھیں. اس میں صرف مذہبی تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ اس میں فلسفہ بھی تھا، اس میں منطق بھی تھی. مختلف منطق کی کتابیں آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں جس کو ہم انگلش میں لاجک کہہ سکتے ہیں. اور وہ لاجک بہرحال الحمدللہ مجھے پریکٹیکل لائف میں بھی اور اپنی عصری تعلیم میں بھی کافی حد تک کام آئی. تو اس میں لاجک یا منطق بھی تھی، اور اس میں ریاضی بھی تھی، اس میں ادب بھی تھا اور دوسری چیزیں بھی تھیں. اس زمانے کی سول سروس جس طرح کی علوم درکار تھے، یعنی اس زمانے میں وہ سب طلبہ کو پڑھائے جاتے تھے. لیکن وہ سیاسی انقلاب برپا ہوا جس کی بدولت ہم غلام ہوئے، تو اس پورے نظام تعلیم کی افادیت ختم ہو گئی. یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی کہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہ ایک سمپل سا زبان چینج کر دی کہ ذریعہ تعلیم، ذریعہ معاش، ذریعہ سرکاری زبان، سرکاری گفتگو، ساری مراسلت، وہ ساری کی ساری اردو یا فارسی یا سنسکرت جو اس ٹائم پہ تھی اس سے ختم کر کے انہوں نے سمپل سا اس کو کیا انگلش میں. تو ایک حکم کے نتیجے میں جو ہے وہ سارا کا سارا جو پہلے علامہ تھے وہ جو ہے وہ جاہل قرار پائے. تو اس نظام تعلیم کو جو ہے وہ اس سیاسی انقلاب بیسیکلی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ پورا سسٹم جو ہے ہمارا ایک بنا بنایا وہ بگڑ گیا. اس نظام تعلیم سے نکلے ہوئے لوگوں کے لیے نئے دور کی مملکت میں کوئی جگہ نہ رہی. جس قسم کے علوم اس دوسری مملکت کو درکار تھے وہ اس کے اندر شامل نہیں تھے. وہ جو علوم شامل تھے ان کے جاننے والوں کے لیے کہ اس دوسری مملکت کو کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی دوسرے الفاظ میں جو مدارس کی تعلیم تھی بہرحال اس کے اندر مختلف یعنی جو ہمارے دور عروج کی چیزیں تھیں یا اس وقت دور غلامی سے پہلے کی جو ضروریات تھیں اس کے حوالے سے تو یہ ایک شافی اور کافی تھی جیسا کہ مولانا نے اوپر فرمایا. لیکن اوور آل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ امپروومنٹ کی ضرورت تھی. دنیاوی ضروریات یعنی اس نظام تعلیم میں جو ہے وہ مزید بہتری کی گنجائش تھی. یہ بات کہی گئی اس پیراگراف میں. اگلا جو پیراگراف ہے اس کی ہیڈنگ دی گئی ہے جدید نظام تعلیم. تو جدید نظام تعلیم کے حوالے سے جو بات اس میں کہی گئی ہے اس کے بعد اس نظام تعلیم کو لیجیے جو انگریزوں نے یہاں قائم کیا. جو دنیا میں جو بھی نظام تعلیم قائم کیا جائے اس میں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی تیار کرنا چاہتے ہیں اور آدمیت کا وہ کیا نقشہ ہے آپ کے سامنے جس کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم و تربیت دے کر ڈھالنا چاہتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں بنیادی سوال جو ہے یہ آپ کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ کا ٹارگیٹڈ پیپل کون ہے جو اس نظام تعلیم میں سے اس ایجوکیشن سسٹم میں سے جو بن کر نکلیں گے وہ کیا ہوں گے، ان میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ اس پیراگراف کا لب لباب ہے. اور آگے والے جو پیراگراف ہیں بیسیکلی وہ اسی کو مزید واضح کر رہے ہیں. سو کالڈ جدید نظام تعلیم یا جس کو نارملی کنٹمپریری عصری تعلیم کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے. اس میں پہلا کانسیپٹ جس کی طرف زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ ہے بے خدا تعلیم. اس نظام تعلیم میں اس نے جتنے علوم پڑھائے ان میں اسلام کا کوئی شائبہ نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا.
خود یورپ میں ان سارے علوم کا جو ارتقا ہوا تھا وہ تمام خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کی رہنمائی میں ہوا تھا. جو مذہبی طبقہ وہاں موجود تھا وہ پہلے ہی فکر و عمل کے میدان سے بے دخل کیا جا چکا تھا. یعنی بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ یورپ میں یہی ہو چکا تھا کہ مذہب کا سیاست سے یا حکومت سے یا اجتماعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہاں انفرادی زندگی میں کوئی مذہب کو فالو کرے, چند عبادات کر لے, اتوار کو گرجا گھر چلی جائے یا جمعے کو مسجد چلا جائے, لیکن وہ عملی میدان میں پریکٹیکل لائف میں وہ انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا. مذہب کو جو ہے وہ وہاں پر پہلے ہی فکر و عمل کے میدان سے بے دخل کیا جا چکا تھا. اس لیے تمام علوم کا ارتقاء خواہ وہ سائنس میں ہو یا فلسفہ, تاریخ ہو یا عمرانیات, ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوا جو اگر خدا کے منکر نہ تھے تو کم از کم اپنی دنیاوی زندگی میں خدا کی رہنمائی کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ کرتے تھے. تو یہ بیسیکلی آگے پھر انگریز نے انہی علوم کو لا کر انہی کتابوں کے ساتھ اس ملک میں رائج کیا, اور آج تک انہی علوم کو اسی طرز پر یہاں پڑھایا جا رہا ہے. اس نظام تعلیم کے تحت جو لوگ پڑھتے رہے ان کا ذہن قدرتی طور پر بغیر اپنے کسی تصور اور اپنے کسی ارادے کے آپ سے آپ اس طرح بنتا چلا گیا کہ وہ دین سے, دینی نقطۂ نظر سے اور دینی طرز فکر سے روز بروز بعید تر ہوتے چلے گئے. یہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے جو 1935-36 میں مضمون لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ جو ان تربیت گاہوں سے, جو ان مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جیسے اداروں سے نکل کے الہاد کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ تعلیم ہی بے خدا تعلیم تھی. یعنی اس میں کسی خدا کا تصور ہی نہیں تھا, تو آٹومیٹک جو اس کے نتیجے میں چیز نکل کے آنی تھی اس میں ایسے ہی کسی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی. تو اسی عصری تعلیم کی اگلی جو خاصیت اس حوالے سے کہی گئی وہ ہے اخلاق سے خالی تعلیم. یعنی ایسی تعلیم جس میں اخلاق نہ ہو. اب یہ عجیب و غریب سی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ قومیں بڑی با اخلاق ہیں اور بڑی جو ہے ان کی ایک ایسی زندگی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی با اخلاق ہیں. تو یہ تعلیم اور اسلامی اخلاق سے تو خالی ہی ہے, مگر غضب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں میں وہ بنیادی انسانی اخلاقیات بھی پیدا نہیں جس کے تو یہ جو ہے جن کے بغیر کسی قوم کا دنیا میں ترقی کرنا تو درکنار زندہ رہنا بھی مشکل ہے. اس کی زیر اثر پرورش پا کر جو نسلیں اٹھ رہی ہیں وہ مغربی قوموں کے عیوب سے تو پوری طرح آراستہ ہے, مگر ان کی خوبیوں کی چھینٹ تک ان پر نہیں پڑتی. ان میں نہ فرض شناسی ہے, نہ مستعدی و جفاکشی, نہ ضبط اوقات, نہ صبر و ثبات, نہ عزم استقلال, نہ باقاعدگی و باضابطی. یعنی یہ خلاصہ یہ ہے کہ اس نظام تعلیم سے, یعنی عصری تعلیم کے نتیجے میں جو نسل ہماری پروان چڑھ رہی ہے وہ ایک طرف تو مغرب سے جہاں سے یہ بیسیکلی تعلیم آئی ہے اس کی ساری خرابیاں یا ان کے سارے عیب تو یہ پورے انداز میں اس انداز سے باہر آ رہے ہیں, اور ہماری جو نسل اس تعلیمی نظام سے پڑھ کر نکل رہی ہے اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہاں جو کچھ خوبیاں بھی ہیں خامیوں کے ساتھ ساتھ, وہ خوبیاں جو ہے وہ اس میں نہیں پروان چڑھ رہی, وہ خوبیاں نہیں آ رہی. مثال کے طور پر فرض شناسی یہ خوبی ہے ان لوگوں کی, مستعدی و جفاکشی یعنی کام کو جفاکشی سے کرنا اور اس کو مستعد ہو کے کرنا یہ نہیں ہو پا رہا. اسی طرح ضبط اوقات کی پابندی یہ بھی ایک کام ہے جو کہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ نظام تعلیم جو ہے وہ اس کے اندر یہ والی خامی بھی موجود ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بے خدا تعلیم کی طرف لے کر جا رہا ہے بلکہ وہ اخلاق سے عاری نظام تعلیم کی طرف بھی جا رہا ہے. تو اب یہاں سے مثال کے طور پر یہ والا پیراگراف جو ہے ہمیں ایک اس کا وہ دیتا ہے کہ ایک طرف آپ ایک طالب علم کو تمام دنیاوی علوم اس طریقے سے پڑھاتے ہیں تو اچھا یہاں پر جو ہے وہ ممکنہ طور پر اصلاح کی تجویز تھی, اور خیال یہ کیا گیا اس طریقے سے ہم ان مسلمان نوجوانوں کو جو ہمارے اداروں میں آ کر پڑھیں گے ان برے اثرات سے کسی نہ کسی طرح بچا سکیں گے. یعنی تجویز یہ تھی
کہ آپ جو ہے باقی تعلیم جو اصلی تعلیم ہے جو انگریزوں کی طرز کی ہے اس کو اسی طرح پڑھاتے رہیں، لیکن ساتھ میں اس کو جو ہے ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی ان کو جو ہے وہ ٹوٹلی انگریز کے انداز میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ بچے بالکل ہی جو ہے وہ انگریز بن جائیں، بلکہ جدید تعلیم کے ساتھ دینیات کا جوڑ، یہ بیسیکلی یہ کام سر انجام دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ اگر ایسا کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ ہمارے بچے مسلمان بھی رہ جائیں گے اور جدید تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو انگریزی حکومت کے قیام کے بعد جب یہ نظام تعلیم ملک میں رائج ہوا اور ترقی و خوشحالی کے تمام دروازے ان لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے جو یہ تعلیم حاصل نہ کریں، تو ہمارے قوم کے صاحب فکر و تدبیر لوگوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا، جیسے سر سید احمد خان کی بات کر رہے ہیں، کہ کہیں یہ نظام تعلیم ہماری نئی نسلوں کو بالکل ہی نا مسلمان بنا کر نہ رکھ دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام کے دائرے سے بالکل ہی خالی ہو جائیں اعلانیہ طور پر ہی صحیح۔ اس لیے انہوں نے چاہا کہ اسی نظام کے تحت خود اپنے اہتمام میں قومی مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں قائم کریں جن میں طلبہ کو پڑھایا تو وہی جائے جس کے لیے انگریز انہیں تیار کرنا چاہتا ہے، مگر ساتھ ساتھ دینیات کی تعلیم کا جوڑ بھی لگا دیا جائے تاکہ وہ بالکل کافر ہی ہو کر نہ رہ جائیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ جیسا آج بھی ہمارے یہاں نظام تعلیم ہے، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ اکاؤنٹنگ کے اندر سود کا کانسیپٹ فرسٹ ایئر کامرس سے لے کر ایم کام تک چلتا چلا جاتا ہے، ایم بی اے تک چلتا چلا جاتا ہے، پی ایچ ڈی تک چلتا چلا جاتا ہے، کہیں جو ہے اس کو کریٹیسائز کر کے نہیں پڑھایا جا رہا ہوتا کہ یہ کانسیپٹ تو ہم مجبور ہیں، ہمیں پڑھانا پڑے گا، پڑھانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اے مسلمان بچوں، اے مسلمانوں کی اولادوں، یہ جو ہے یہ اسلام میں یہ وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا باعث ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید میں جو ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم ربا سے یعنی سود سے باز نہیں آؤ گے، انٹرسٹ سے باز نہیں آؤ گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تیار رہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو یہ والی بات جو ہے یہ اسی طرح جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی اسلامی یونیورسٹی کے اسلام آباد کی ایک خاتون لیکچرر کی جو اسلامک لا پڑھاتی تھی، تو وہ ان سے پہلے جو لا پڑھانے والے ٹیچر تھے اور وہ آ کے کلاس میں پڑھا رہی ہوتی تھی، تو بچے جو ہے ہنس رہے ہوتے تھے کہ ابھی پچھلی کلاس میں جو ہے وہ لا تھا اور اب جو ہے یہ ایک اور چیز آ گئی۔ تو ایک عجیب و غریب سے ہمارے ہاں جو ہے وہ یعنی وجود میں چیزیں آتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں 6 یا 7 کتابوں میں تو بے خدا معاشرہ ہوتا ہے جس میں خود بخود چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، پانی بارش بھی خود بخود ہو رہی ہوتی ہے اور باقی چیزیں بھی، اور 7ویں کتاب دینیات یا اسلامیات کے اندر آگے جو ہے وہ ایک خدا کا تصور آ جاتا ہے اور ایک نبی ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک انٹیگریٹڈ سسٹم جس کے تحت جو ہے وہ ایک بہتر انداز میں چیزیں ہو سکیں، وہ اس طرف جو ہے وہ تصور نہیں جاتا۔ تو بیسیکلی جدید تعلیم کے ساتھ دینیات کا جوڑ یہ ایک کوشش کی گئی اور اس کی جو نتائج ہیں ان نتائج کے حوالے سے یہاں پر اس کو اخلاقی غلط تدبیر ہے، یعنی یہاں پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ نتائج آج سے 17-18 برس قبل، اب یہاں پر آپ کو پس منظر معلوم ہو کہ یہ تحریر بلکہ یہ تقریر جو ہے 1952 میں کی جا رہی ہے، تو 17-18 برس یعنی وہی 1935-36 کی بات کی جا رہی ہے، تو پہلے شدت سے نمایاں ہو چکے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے 1934-35 کے زمانے میں یکایک یہ شور بلند ہوا کہ آخر ہماری قومی درسگاہوں سے ملاحدہ یعنی ملحدین کی جمع ملاحدہ اور الحاد و دہریت کے مبلغین اس کثرت سے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ہر پڑھا لکھا ایک شخص پڑھا لکھا بھی ہو اور اسلام کو بھی صحیح طرح جانتا ہو مانتا ہو، یہ بہت ہی خال خال ہو رہا تھا، بلکہ اس پہ تعجب کیا جاتا تھا، اچھا تم پڑھے لکھے بھی ہو اور ایسی باتوں پہ یقین رکھتے ہو۔ یہ چیزیں جو ہے یہ شکایت خاص طور پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں تھی، جہاں اندازے کے مطابق 90% طلبہ الحاد اور دہریت میں مبتلا تھے۔ جب یہ واقعات پھیلنا شروع ہوئے اور ہمارے سارے ملک میں اس کے خلاف مضامین لکھے جانے لگے تو کمیٹی بٹھائی گئی، یعنی یہ سارا وہ جو ہم پس منظر میں ہم بات کر کے آ رہے ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ سارا کام کیا گیا، اصلاح کی کچھ بھی مفید یعنی کچھ تدبیریں کی گئیں کہ یہ کتاب ہٹا دی جائے، وہ والی کتاب ڈال دی جائے، لیکن اصل جو مرض تھا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ نان انٹیگریٹڈ ایجوکیشن، یعنی ایک ایسی تعلیم کا نظام جس میں 7 کتابوں میں یا 6 کتابوں میں جو ہے وہ بے خدا معاشرہ اور 7ویں کتاب میں اچانک جو خدا کا تصور، تو بچہ جو ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں کو نہیں ایکسپٹ کر پائے گا۔ اسی بات کو یہاں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، اگر آپ خود پڑھیں اس حوالے سے یعنی ان کے پیش نظر بھی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں تھی، یہاں وہی پرانا طرز تعلیم جو انگریز کے وقت سے چلا آ رہا ہے
اسی طرح قائم رہے. اس کے اندر بس دینیات کا عنصر ذرا سا بڑھا دیا جائے. تو یہ جیسے علی گڑھ اور اس طرح کے ادارے تھے وہاں یہ والا پہلو اختیار کیا گیا. تو آج اس میرے نزدیک اس سے بڑی دنیا میں کوئی غلطی نہیں کہ کسی نظام تعلیم میں دو بالکل متضاد عناصر شامل کر دیے جائیں. یعنی ایسے متضاد عناصر جو ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمت کرنے والے اور ایک دوسرے کی تردید کرنے والے ہوں. اس طرح کی آمیزش فساد ذہنی کے سوا اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی. یہ وہی پوائنٹ ہے جو پچھلے جو ہمارے 5 عنوانات تھے اس کے اندر بھی بہت زیادہ تفصیل سے گزرا. اور پوری کتاب کو اگر آپ 2 لفظوں میں یا دو جملوں میں واضح کرنا چاہیں تو وہ خلاصہ یہی ہے کہ انٹیگریٹڈ ایجوکیشن ہو، ایک ایسی امتزاج شدہ تعلیمی نظام ہو جس کے اندر نصاب سے لے کر معلم تک اور نظام تک اور آس پاس جو ماحول ہے وہ سب بھی وہ دین و دنیا کی تفریق کے بغیر وہ اس انداز کا ہو کہ جس کے اندر جب سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے تب بھی وہاں پر جو ہے نا وہ ایک رب سے ڈرنے والا سائنس کا ٹیچر ہو. ایک اگر اکاؤنٹنگ پڑھائی جا رہی ہے، لا پڑھایا جا رہا ہے، وہاں سب جو ہے ان سب کا جو اندر جو ہے وہ ایک اس طرح کا سسٹم ہو کہ جس کے اندر ایک بہتر انداز کے لوگ وجود میں آئیں گے. ادروائز جو ہے یہ مسئلہ اپنی جگہ رہے گا. اب اس والے پیراگراف کو اگر ہم دیکھتے ہیں، فرض کیجئے اس آمیزے میں آپ نے دینی تعلیم کے عنصر کو 50% کر دیا اور باقی 50% آپ کی تعلیم انہی بنیادوں پر رہی جس پر انگریز یہاں قائم کر گیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر طالب علم کا دماغ ایک رزم گاہ بن جائے گا، بلکہ ہر طالب علم کی زندگی ایک رزم گاہ مطلب یعنی میدان جنگ بن جائے گا. اور وہ آپس اندر ہی اندر آپس میں لڑا ہوگا اگر سوچ و فکر اور غور و فکر کرنے والا ہوگا. اگرچہ بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو غور و فکر کر رہے ہوں، بھیڑ چال میں چلنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر اگر آپ نے اپنی کالجوں میں جہاں تک تعلیمی نصاب کا تعلق ہے دینیات کا عنصر 50% بھی رکھ دیا، جو کہ ایسا نہیں ہے، 7 کتابیں دوسری طرف اور 1 یا 2 کتابیں جو ہے وہ اس طرف. تو اس کے باوجود بھی اگر بالفرض یعنی اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ 50% بھی کر دیا ہے تب بھی مگر سارا ماحول اور آپ کے کالجوں کی ساری فضا ویسے کی ویسی ہی فرنگیانہ رہی. یعنی یہاں پر ایک طرف تو نصاب تعلیم تو ایک طرف، دوسری طرف ماحول بھی ایک عجیب و غریب سا جہاں پر جو ہے وہ نان اسلامک چیزوں کی یا فرنگیانہ چیزوں کی، انگریزی دور کی چیزوں کی زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. یعنی ایون آج بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں زیادہ فخر محسوس کیا جاتا ہے یونیورسٹیز وغیرہ میں، اور شلوار قمیض کے حوالے سے ایک نسبتاً ڈفرینٹ رکھا جاتا ہے. میں نام نہیں لوں گا، ایک کراچی کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی بہت بڑی، ہمارے کچھ اساتذہ کے ساتھ وہاں یہ بھی ہوا کہ وہ مدرسے سے تعلق رکھتے تھے لیکن MBA تک بھی پہنچ گئے تھے، MBA کر رہے تھے. تو ان کو مجبور کیا گیا کہ نہیں آپ نے جو ہے پینٹ شرٹ پہننی ہے. اب مدرسے کے ایک طالب علم کے لیے ایک بڑی چیز تھی کہ وہ اپنا قومی لباس جو ہے وہ چھوڑے، لیکن وہاں مجبور کیا گیا. اس چکر میں بعض ایسے دوست تھے جنہوں نے سرے سے وہ MBA ہی چھوڑ دیا کہ ہم یہ والا کام نہیں کر سکتے، اور بعض دوستوں نے یہ ترکیب نکالی کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پینٹ شرٹ لے کر جاتے تھے اور وہیں جا کے جو ہے وہ کسی جگہ چینج کر لیتے تھے اور انہوں نے مجبوری میں اپنا MBA کمپلیٹ کیا. نہیں یہاں تک بھی اس طرح کی نوبت آئی کہ اب جب آپ کا سارا نظام اور سارا نصاب اور سارا ماحول اس انداز کا ہوگا، ایسے اس میں اگر آپ تھوڑا بہت نصاب بھی تبدیل کر دیں گے تب بھی اس کا اثر وہ والا نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہاں پر اس کو بتایا گیا، نتیجہ یہ ہوگا آپ کی درسگاہوں سے 3 قسم کے لوگ نکلیں گے. ایک قسم تو وہ ہوگی جو دینیات کی تعلیم پانے کے باوجود پھر بھی ملحد ہی ہوں گے. کیوں کہ ایک دوسرا مخالف دین عنصر بھی آپ کے نظام تعلیم میں ہوگا اور اس کی پشت پر نہ صرف کالج کے ماحول کی طاقت ہوگی بلکہ آپ کی مملکت کا ماحول بھی اسی کے لیے سازگار ہوگا. آج بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں دینیات پڑھائی جاتی ہے اور دینیات میں لکھا، اسلامیات میں لکھا ہوا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. خود میرے ساتھ اپنے ساتھ یہ ایک معاملہ پیش آیا 2005-6 کی بات ہے. میٹرک کا پرچہ تھا، عربی کا پرچہ تھا، مجھے یاد ہے کورنگی 5 نمبر پر وہ پیپر تھا. کراچی کا ایک علاقہ ہے اور جو لوگ جانتے ہیں کراچی کو وہ جانتے ہوں گے کہ وہ ایسے لوگوں کا گڑھ تھا جہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی 2 نمبری یا چیٹنگ وغیرہ کی جا رہی ہو. پیپر حل کرتے ہوئے جو ہے وہ عربی کے پیپر میں پیپر حل کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک جو ایگزامینر بنے ہوئے صاحب تھے، کوئی کلرک ٹائپ کے افراد تھے، وہ سب سے جو ہے وہ پیسے جمع کرنے شروع ہوئے. میرے پاس بھی آیا کہ بھائی پیسے دیں. کس بات کے دیں؟ بھائی نقل کرائیں گے. میں نے بولا نہیں کرنی.
تو پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، راشی والمرتشی، وہ کہہ رہا ہاں ہاں کلاہما فی النار، یعنی اس کو بیچارے کو یہ تھا کہ اس کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے، اگرچہ وہ حدیث اس نے غلط پڑھی لیکن اس کو پتا تھا کہ کوئی حدیث اس طرح کی ہے، لیکن عمل کے میدان میں جو ہے یہ والا معاملہ تھوڑا سا، یہ رشوت لیتے ہوئے اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف حدیث ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا کیوں؟ اس لیے کہ مملکت کا ماحول جو ہے وہ سازگار ہے اس طرح کے کاموں کرنے کے لیے، اور کوئی اگر بغیر نقل کی کر رہا ہے تو لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے بغیر نقل کی کر رہا ہے جبکہ پورا سینٹر جو ہے وہ نقل کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی وجود میں آتی ہیں اور اس طرح کی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو مزید برآں دنیا کی طاقتور سلطنتوں کو بین الاقوامی ماحول کے لیے سازگار رہے گا۔ تو یہ پہلی قسم ہے جو دینیات کی تعلیم ہونے کے باوجود، ایک کتاب اسلامیات یا دینیات کے نام پر شامل کیے جانے کے باوجود جو آؤٹ پٹ ہوگا، جو لوگ نکلیں گے وہ اسی طرح کے نکلیں گے، یا تو وہ باقاعدہ اعلانیہ ملحد ہوں گے جو کہیں گے صحیح ہے ہم نہ رب کو مانتے ہیں نہ اس کے کسی سسٹم کو مانتے ہیں، لیکن بہرحال جس طرح کا ہمارے یہاں انوائرمنٹ ہے اس طرح اتنا ایزی بھی نہیں ہے اعلانیہ کہنا، تو پھر وہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خفیہ طور پر یا عملی طور پر وہ ثابت کریں گے کہ ہاں ہاں کوئی رب تو ہے، لیکن ہم جو ہے ہم وہی کریں گے جو ہمارا جی کرے گا، جو ہمارا نظام کہے گا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دینیات کی تعلیم کا اثر قبول کر کے اسلام ہی کو اپنے دین کی حیثیت سے پسند کریں گے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ دوسری قسم کے لوگ بھی صرف دینیات کی تعلیم کی بیس پر نہیں ہے، بلکہ یہ نارملی جو ہے وہ یا تو گھروں کی تعلیم کا اثر ہے، ماشاءاللہ گھروں کی تربیت جو ہے وہ دینی ہے، ماں باپ میں سے کوئی یا دونوں جو ہے وہ، یا دیگر جو گھر کے احوال ہیں وہ دینی اثر سے ہیں، یا جو ہے وہ کوئی تنظیم جو ہے دینی لحاظ سے ان کی تربیت کا بیڑا اٹھائے، جیسا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی سراج الحق صاحب نے اس حوالے سے بتایا کہ ان کو کس طرح جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ نے، اور اسی طرح ہمیں خود جمعیت طلبہ عربیہ نے کس طرح فیسلیٹیٹ کیا۔ تو یہ جو ہے یہ دینیات کی تعلیم کا اثر یہاں کہا گیا ہے، لیکن یہ دوسری قسم میں الحمدللہ پاکستان میں جو ایکسپیریمنٹ ہوئے، جو تجربات ہوئے، جو اس حوالے سے جو حوصلہ افزا چیزیں ہیں، اس میں زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ صرف دینیات کی تعلیم کا نہیں ہے، اس کا بھی ہے، بہرحال جتنا ہم بڑھا سکیں اتنا اچھا ہے اس پہ، لیکن ساتھ ساتھ اس میں بڑا کردار جو ہے وہ دوسرے عوامل کا ہے، جیسے گھر کی تربیت، جیسے دینی تنظیمیں وغیرہ وغیرہ۔ تیسری قسم کے لوگ ایسے نکلیں گے جو اسلام اور کفر کے درمیان مذبذب رہیں گے، یہ بیسیکلی ہماری اکثریت جو ہے وہ اس طرف ہے کہ وہ پورے مسلمان ہی ہوں گے، نہ پورے کافر، نہ تو وہ کھلا جو ہے وہ انکار کر سکتے ہیں، اور لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ اس اوپر جو دوسری قسم کے ہیں جو برائیوں سے بچنے کی کوششیں کرنے والے ہیں اس طرح بھی نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ تیسری قسم کے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام اور کفر کے درمیان یا اچھائی اور برائی کے درمیان جو ہے وہ مذبذب ہوں گے۔ یہ ہے اس طرح کی آمیزش کرنے کے لازمی نتائج، اگر آپ اس کا تجربہ کریں گے تو خود دیکھ لیں گے، اس سے آپ کے ملک میں 3 مختلف قسم کے عناصر پیدا ہو جائیں گے جو کسی تہذیب اور نظام زندگی کو بھی نشو و نما دینے میں یکسوئی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے ہماری قوم جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے تو 2 قومی نظریہ تھا، لیکن اب تو کئی قومی نظریہ ہے، اور ہر اعتبار سے قومی ہے، بہت ساری قوموں کو نظریہ ہے، تو اس میں دینی اعتبار سے بھی ہم تقسیم شدہ قوم ہیں کہ ہمارے جو ہے نارملی، یعنی ایک حوالے سے اس میں جو ہے وہ بہتری کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر نظام تعلیم کے حوالے سے، نظام تربیت کے حوالے سے اگر کوئی انٹیگریٹڈ نصاب کے حوالے سے کوشش کی جائے، اس کے نظام کے حوالے سے کوشش کی جائے، تو پھر یہ چیزیں بہتر نتائج دے سکتی ہیں۔ تو آگے اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک انقلابی قدم کی ضرورت۔ اس ہیڈنگ کے انڈر میں جو باتیں ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے میرا مقصد یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ اگر فی الواقع اگر ہم ایک اسلامی نظام تعلیم قائم کرنا چاہتے ہیں تو محض مرمتیں اور دروغ دوزیاں کرنے سے کام نہیں چل سکتا۔ یہ کچھ مشکل الفاظ ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کے لیے ہوں، تو مرمتیں مطلب یعنی ہم صرف یہ ریپیئرنگ سے کام نہیں چلا سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام۔ آپ کو کوئی اچھی سی بلڈنگ بنانی ہو، کوئی اچھا سا گھر بنانا ہو، تو آپ عام طور پر اسی پرانے گھر میں چند دیواریں گرا کے یا چند دروازے لگا کے یہ کام نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، کہ اچھی سی تعمیر کرنے کے لیے آپ کو مکمل طور پر اس کو گرا کے
نئے سرے سے دوسرا بنانا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس نظام تعلیم کے حوالے سے بھی جو ہے مولانا مودودی مرحوم کا جو موقف ہے کہ اس نظام تعلیم کے لیے بھی انقلابی اقدامات چند کر کے آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. اب یہاں سے جو کہانی کا دوسرا موڑ شروع ہو رہا ہے یا اس لیکچر کا دوسرا ہو رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں 9 کی 9 کو آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں یہی والا انداز ہے. یہ کچھ ساتھیوں کی میں خیال میں آوازیں آ رہی ہیں، وہ اپنا مائک آ رہی، وہ مکس ہو رہی ہے آواز بول رہا ہے. جی میں میوٹ کر دیتا ہوں. بتا دیتا کہ میں جی. تو اس حوالے سے جو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تقریباً تمام جو جتنے مضامین ہیں ان سب میں یہ اسٹائل اختیار کیا گیا ہے. سب سے پہلے مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے، اور مسئلہ تقریباً تمام کے تمام کے اندر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ نظام تعلیم کے اندر جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ دین و دنیا کی دوئی کا تصور، دونوں یعنی 5 کتابیں یا 6 کتابیں 7 کتابیں جو ہے وہ آپ نے بے خدا معاشرے کے انداز کی رکھ لی، ایک آدھ کتاب آپ نے اسلامیات کی شامل کر لی اور آپ سمجھے کہ اسلام کا حق ادا ہو گیا. تو ایسے میں حق ادا نہیں ہو پائے گا. جو آپ کی مطلوبہ مسلمان قوم ہے اس طرح کی قوم نہیں تیار ہو پائے گی. تو اب یہاں سے جو انہوں نے گاڑی کا دوسرا گیئر لگایا ہے یا کہانی کا دوسرا رخ ہے، وہ ہر مضمون، ہر تحریر، ہر تقریر کے اندر دوسرا رخ جو ہے اس کے تعمیر کا ہے کہ آپ نے پچھلے والے کے اندر کیا خامیاں ہیں اور اب اگلے والے کے اندر جو ہے اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے ہم اگلے والے مضامین کو اتنی تفصیل سے نہ دیکھیں، ان کو سرسری سا دیکھ لیں، کیونکہ تقریباً تمام کے اندر ایک جیسی باتیں ہیں. چونکہ یہ کتاب کوئی باضابطہ کتاب کے انداز میں نہیں لکھی گئی کہ آج میں نے سوچا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے، کل میں نے اس کو پلان کیا اور اگلے 1 مہینے کے اندر یہ کتاب لکھ دی. ایسا نہیں ہے جیسا کہ پردہ اور دیگر اس طرح کی کتابیں ہیں، بلکہ یہ ایک مجموعہ ہے 1935 سے لے کر اور 1971 کے درمیان جو مختلف اوقات میں تعلیم کے موضوع پر تقریریں، تحریریں مولانا مودودی مرحوم کی تھیں، ان سب کو جمع کر کے ایک مجموعے کا شکل دے دی گئی، ایک مجموعے کا نام دے دیا گیا اور تعلیمات اس کا نام رکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1935 سے لے کر 1971 تک اور آج 2021 تک بھی مسئلہ وہیں کا وہیں ہے کہ بیسک مسئلہ وہی ہے کہ جو عصری نظام تعلیم کے اندر کے جوڑ جو ہے وہ اس طرح لگانے کی کوشش کی گئی کہ 6 یا 7 کتابیں جو ہے وہ ایک طرف اور ایک کتاب بیچ میں شامل کر کے اس کو سمجھا گیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، جو کہ حق ادا نہیں ہوگا اس طرح. اور اس کے برعکس دوسرے درس نظامی یا جس کو ہم دینی تعلیم کہتے ہیں اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی وہ آج کے دور کی افادیت. خود مولانا مودودی مرحوم نے اس مضمون کے شروع میں، 6 مضمون کے شروع میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب وہ نظام تعلیم تھا درس نظامی انگریزوں کے آنے سے پہلے 17ویں صدی 18ویں صدی تک، اس وقت کے لحاظ سے وہ اس ٹائم کا پرفیکٹ نظام تھا. اس وقت کے سول سروسز کے لیے، دیگر سروسز کے لیے وہ ایک بہترین نظام تھا جس میں مذہبی تعلیم بھی کسی نہ کسی حد تک تھی، اگرچہ ان کے لحاظ سے اس میں بہتری کی گنجائش تھی، لیکن بہرحال اس وقت کے لحاظ سے یہ اپنی جگہ بہتر ایک سسٹم تھا. لیکن اذکار رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی افادیت کم ہوئی اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوئی. لیکن بیسیکلی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جیسا کہ پہلے مضمون کے اندر انہوں نے اس پوائنٹ آؤٹ کو واضح کیا تھا کہ مسئلہ ہوا کیا. مسئلہ ہوا یہ کہ 1857 کے بعد 2 یا 3 ہی راستے پاسبل تھے. ایک راستہ یہ پاسبل تھا کہ صرف دینی تعلیم کو بچانے کی کوشش کی جائے. تو بعض حضرات نے، بعض دوستوں نے، دارالعلوم دیوبند نے اور اس طرح کے اداروں نے اس طرف کوششیں کی کہ جیسا بھی صحیح لیکن ہم اپنے اس پرانے نظام تعلیم کو بچانے کی کوشش ضرور کریں، جو انہوں نے کی اس میں کسی حد تک کامیاب رہے. دوسری طرف جو نظام تعلیم نیا رائج ہو چکا تھا، انگریزوں نے بالجبر اس کو نافذ کر دیا تھا، تو اس
طرف اگر مسلمان توجہ نہ کرتے تو اس کا بھی خمیازہ قوم کو ہی بھگتنا تھا، کیونکہ تمام نوکریوں کے دروازے، تمام ذرائع معاش کے لیے وہ لازم بنا دیا گیا تھا. غالب قوم ظاہر سی بات ہے اپنے تمام نظام نافذ کرنا چاہتی ہے اور کرتی ہے. تو اس وقت اگر اس کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے تب بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ اس وقت بھی وہ راستہ اختیار کیا گیا کہ اس نظام تعلیم کو لیا جائے. تو سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار نے وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا. تو اس وقت بھی مولانا مودودی کے پہلے مضمون کے اندر جو پوائنٹ اٹھایا گیا کہ اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ کیا، اور اس ٹائم پہ یہی کیا جا سکتا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور خاص طور پہ آج اگر ہم بات کریں پاکستان بننے کے بعد، خاص طور پہ ہمارے پاس اب وہ نہ مجبور کیفیت رہی ہے کہ جو 1857 میں تھی، اور نہ اس طرح کے ہم محکوم قوم رہے ہیں کہ جو 1860 اور اس کے بعد کے احوال تھے، 19ویں صدی کے شروع کے احوال تھے. اب الحمدللہ ہم بہرحال ایک آزاد قوم ہو گئے ہیں، اگر ہم ذہنی غلامی سے آزاد ہو جائیں. جسمانی غلامیوں سے یا آئینی غلامیوں سے ہو سکتے ہیں ہم آزاد ہوئے ہوں، لیکن ذہنی غلامیوں سے جس دن آزاد ہو گئے وہی بیسیکلی ہمارا اصل یوم آزادی ہوگا. تو اس سلسلے میں جو انقلابی قدم، جس کے لیے انٹیگریٹڈ ایجوکیشن کی اصطلاح میں بار بار یوز کروں گا، ہمارے یہاں امتزاج تعلیم کی بات کی جاتی ہے، دینی اور دنیاوی امتزاج، اس کی طرف سب سے پہلا جو پوائنٹ ریز کیا گیا ہے وہ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا گیا ہے کہ مقصد جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے. جناب دوسرے وہ مقصد جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام میوٹ آل میں نے کر دیا ہے، تو امید ہے کوئی ساتھی برا نہیں مانیں گے. مقصد کا تعین کیا گیا ہے، اور اس نظام تعلیم کی تشکیل میں اولین چیز جسے ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے یہ ہے ہمارے پیش نظر تعلیم کا مقصد کیا ہے، یعنی پرپس آف ایجوکیشن. اور اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، جو ہم نے پچھلے دفعہ ایک چھوٹا سا ماڈل دیکھا تھا، امید ہے کسی ساتھی نے اس کو گوگل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں معروف ہے مقصد تعلیم کے حوالے سے. ایک تو مقصد تعلیم ہمارا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، فلاح و کامیابی، لیکن یہ بیسیکلی بلومز ٹیکسونومی جو یہ ہمیں بتاتا ہے ہم جو کلاس کو جو سبق پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، یعنی آبجیکٹو ود ان دی آبجیکٹیوز. اس میں ایک تو مقصد تعلیم جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم بات کر رہے ہیں وہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں آج کے دور کے ٹولز سے بھی مدد مل سکتی ہے، جیسا کہ بلومز ٹیکسونومی. جو ساتھی انٹرسٹڈ ہوں گے وہ اس کو گوگل کر لیں گے انشاءاللہ. اس میں کافی اس حوالے سے آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے. تو مقصد تعلیم کے حوالے سے بات کی گئی کہ بعض لوگوں کے نزدیک تعلیم کا مقصد بس علم حاصل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بالکل غیر جانبدار تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ وہ زندگی کے مسائل، معاملات اور حقائق کا بالکل ایسا معروضی مطالعہ کر سکیں، آبجیکٹو اسٹڈی کر سکیں اور آزادانہ نتائج اخذ کر سکیں. لیکن میں کہتا ہوں اس طرح کا معروضی مطالعہ صرف فوٹو کیمرے کیا کرتے ہیں، انسان نہیں کر سکتے. انسان ان آنکھوں کے پیچھے ایک دماغ بھی رکھتا ہے جو بہرحال اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے. یعنی انسان اس حوالے سے مولانا مودودی مرحوم اسی کتاب کے اندر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سائنس کو بیسیکلی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ دو حصے کیا ہیں کہ ایک فیکٹس، مثال کے طور پر گریوٹی ہے، کشش ثقل جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز اوپر سے گرے تو وہ زمین پر آتی ہے، یہ کشش ثقل، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے. اور یقین نہ آئے تو پہلی منزل سے چھلانگ لگا کے دیکھیں، چھوٹی سی چھلانگ لگائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زمین کی طرف چیزیں کھنچتی ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن اس فیکٹ کی بنیاد یہ جو ہے یہ آبجیکٹو ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کسی کی رائے کا عمل دخل شاید نہ ہو، لیکن اس آبجیکٹیوز یا اس فیکٹ کی بیس پر جو ہم تھیوریز ڈیزائن کرتے ہیں، جو نظریات بناتے ہیں، وہ نظریات جو ہے وہ بیسیکلی وہ آبجیکٹو نہیں ہو سکتی، اس کے اندر سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر اس کی جو ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سائنٹسٹ اور ایک جو ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں نا، اگر آپ فلسفہ پڑھیں تو دینی نقطہ نظر سے پڑھیں تاکہ آپ ایک مسلمان فلاسفر بن سکیں. آپ تاریخ پڑھیں تو مسلمان کی نقطہ نظر سے پڑھیں تاکہ ایک مسلمان مورخ بن سکیں. آپ سائنس پڑھیں تو ایک سائنٹسٹ بن کر اٹھیں. آپ معاشیات پڑھیں تو اس قابل بنیں کہ اپنے ملک کے پورے معاشی نظام کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکیں. تو یعنی جو بھی چیز آپ پڑھیں، اگر اس میں آپ کا مقصد ایسا ہو کہ آپ اس فن، اس مہارت، اس علم کے اندر بھی مہارت بھی حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ اسلام
کی اس حوالے سے کیا گائیڈنس ہیں. مثال کے طور پر ایک میں چونکہ فائنینس کی فیلڈ سے تعلق ہے میرا، اکاؤنٹنگ فائنینس اور اسلامک فائنینس، تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائنینس کے پروفیشنل کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے متعلقہ کون کون سی آیات قرآن مجید میں ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، سورہ روم سورت نمبر 30 آیت نمبر 39 یہ ہے جہاں پر جو سود کے حوالے سے پہلی دفعہ کہا گیا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اسی طرح سورہ نساء، سورہ آل عمران اور پھر آخر میں سورہ بقرہ. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک فائنینس کے فرد کو پتا ہو کہ کہاں کہاں قرآن مجید میں، کہاں کہاں احادیث میں میرے علم سے متعلق آیات موجود ہیں، ان احادیث موجود ہیں، ان میں کیا کہا گیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے سب سے پہلا کام جو ہے وہ ریسرچرز کا ہوگا، سب سے پہلا کام محققین کا ہوگا کہ وہ تحقیق کر کے اس چیز کو سامنے لائیں گے، اور اس کے بعد پھر مصنفین کا ہوگا کہ وہ اس کو اپنی تصانیف کے ذریعے، نصاب تعلیم کی تصنیف کے ذریعے اس کو تصنیف کر سکیں گے، اور پھر بالآخر جو ہے وہ معلمین یا جو اس کے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، وہ ان کو پڑھا سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ ایسی نسل وجود میں آ سکے گی کہ جس کے ذریعے ہم بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو شعبہ ہے اسلامک فائنینس، وہ اس حوالے سے یوں سمجھ لیں مجبوری میں ہی صحیح، لیکن الحمدللہ وہ دیگر شعبہ جات کے مقابلے میں وہ آگے اس لیے ہے کہ اس میں 1940 میں ہی یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں نظریاتی طور پر، اور عملی طور پر 1960 کے عرصے میں جو ہے وہ پریکٹیکل کوششیں شروع ہوئیں. اور آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے اسلامک بینکنگ کو یعنی اس حوالے سے سمجھے بغیر اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ بینکنگ کی جو مجبوریاں ہیں وہ، اور فائنینس کے اسلامک پرنسپل ہیں وہ، ان کے مجموعے کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں. تو بہرحال جتنی بھی تنقیدیں ہوں، لیکن بہرحال ایک کوششیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، اور آج نہیں کل انشاءاللہ ہم ایک بہترین نظام کی طرف، ایک بہتر سسٹم کی طرف بڑھ سکیں گے. تو اسی طرح دیگر شعبہ جات میں بھی، مثال کے طور پر اگر کوئی فزکس میں ہے، کوئی کیمسٹری میں ہے، کوئی اور دیگر علوم ہے، ہسٹری ہے، اور دوسرے تیسرے ہیں، جیسے فلسفے کے اوپر بات آئی، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ یعنی جس طرح آج اسلامک فائنینس ہے تو کل کو اسلامک فزکس کیوں نہیں ہو سکتی، پرسوں جو ہے اسلامک فلسفہ کیوں نہیں ہو سکتا، اس سے اگلے سالوں میں جو ہے وہ اسلامک ہسٹری کیوں نہیں ہو سکتی. وہ تو ہے ابھی بھی، لیکن اس کو بہتر انداز میں. اسی طرح اسلامی سیاست کے حوالے سے کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں ایون الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ کام کر سکے، کوئی ریسرچرز اس کو بنا کے اپنی ریسرچ دے سکیں کہ بھائی اسلامک اصولوں کے مطابق سیاست کے یہی اصول ہیں. چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے نام کے اندر بھی اسلامی، اس کی تشکیل کے اندر بھی اسلامی کا ورڈ ہے، تو اس کو اس کے یہاں جو مسلمان کہلانے والے سیاستدان ہیں وہ ان اصولوں پر پورا اترے، جیسا کہ ہمارے آئین کی شقیں موجود ہیں اس حوالے سے. تو پریکٹیکلی ایک دوسرے سے نہ صرف انٹیگریٹڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے بلکہ انٹیگریٹڈ ایفرٹس کی بھی ضرورت ہے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی جو ہے وہ بہتر انداز میں کوشش کر سکیں. تو اس میں پھر ساتھ میں تشکیل سیرت کی بات کی جاتی ہے کہ نہ صرف نصاب اس طرح کا کیا جائے بلکہ سیرت کو، تربیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. تو تیسری بنیادی چیز جو نئے نظام تعلیم میں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ ہے اس میں تشکیل سیرت کو کتابی علم سے زیادہ اہمیت دی جائے. محض کتابیں پڑھانے اور محض علوم و فنون سکھانے سے ہمارا کام نہیں چل سکتا. ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایک ایک نوجوان کے اندر اسلامی کریکٹر پیدا ہو، اسلامی طرز فکر اور اسلامی ذہنیت پیدا ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، علوم عمران یعنی سوشل سائنسز کا ماہر ہو، خواہ وہ ہماری سول سروسز کے لیے تیار ہو رہا ہو، جیسے ہمارے یہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور یہ سارے ہوتے ہیں. تو جو بھی ہو اس کے اندر اسلامی ذہنیت اور اسلامی کریکٹر ضرور ہونا چاہیے. یہ چیز ہماری تعلیمی کی بنیادی مقاصد میں شامل ہو. جس آدمی میں اسلامی اخلاق نہیں، وہ چاہے کچھ بھی ہو، بہرحال ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. یہاں تک آ کے اس مضمون کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا، اور تقریباً جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً تمام تقریریں جو اس کتاب کے اندر شامل ہیں وہ ایک جیسے انداز میں اس لیے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف مجالس میں مختلف ٹارگٹ آڈینس کے سامنے کی گئی. لیکن چونکہ میرے سامنے تو ٹارگٹ آڈینس ایک ہی ہے اور آپ حضرات نے یہ والا مضمون بہتر انداز میں سنا ہے، تو باقی جو ہمارے تحریریں ہیں، تقاریر ہیں، وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً اسی نقشے پہ، اسی پیٹرن پہ اس میں ہے کہ پہلے مسئلے کی خرابی کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ
منتشر اسلامک اور غیر اسلامی تعلیمی نظام کا امتزاج اور عجیب و غریب طریقے سے، جس میں 7 کتابیں 8 کتابیں 6 کتابیں ایک طرف اور ایک اسلامیات کی کتاب ڈال کے اس کو سمجھا جائے کہ یہ ایک آئیڈیل سسٹم بتا سکے گا. دوسری طرف پھر اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس کے حل کی طرف بڑھتے ہوئے بھی جو ابھی تک ہم نے پورشن پڑھا ہے وہ اس پر فوکس تھا کہ اس کے اندر کی پوائنٹس کیا کیا امپروویبل ہونے چاہیے. تو ان میں سے جیسے مقصد کی بات کی گئی، تشکیل سیرت کی بات کی گئی ہے، اور اب جو ہے عملی نقشے کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ پریکٹیکل یا ایکشن پلان کہہ لیں یا عملی نقشہ کہہ لیں، یہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے انہوں نے پیش کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ ہم 100% منوعن اس پہ ہی عمل کرنے کے پابند ہوں. ہم جو ہے قرآن اور حدیث پر منوعن عمل کرنے کے پابند ہیں. عملی نقشہ جو ہے وہ ہر فرد، ہر ادارہ، ہر شخص اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنی صورتحال کے لحاظ سے وہ بنا سکتا ہے. ایک مدرسے کا استاد اگر اس تعلیمات کو پڑھ کے اپنے لیے عملی نقشہ بنانے کی کوشش کرے گا، یا مدرسے کا محتمم یا ایک اس طرح کے ادارے کا محتمم یا اس طرح کے اداروں کے محتممین کی تنظیم اگر اس حوالے سے کوئی کام کرنا چاہے گی تو اس کا عملی نقشہ ہو سکتا ہے مختلف ہو. صحیح. اس حوالے سے میں ریکمینڈ کروں گا چینج مینجمنٹ ایک ٹیکنیک ہے، اس میں 6-7 مرحلے ہیں چینج مینجمنٹ کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح چینج مینج کیا جا سکتا ہے، تو اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح عملی نقشہ اگر کوئی کالج، یونیورسٹی یا اسکول کا فرد اس کو پڑھے گا جو کچھ کر بھی سکتا ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اگلے 5, 10, 15 سالوں میں، جیسا کہ میں نے ایکشن پلان کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا نقشہ جو ہے اس کے حالات کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. لیکن خود مولانا مودودی مرحوم فرماتے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس 3 قوتیں ہیں، 3 اسکلز ہیں، 3 مہارتیں ہیں. ایک ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو اس میں جو ان کے لحاظ سے جو پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں، سما، یہ دارالعلوم ندوہ والے جو مضمون ہے اس کے اندر یہ والا پوائنٹ ہے، اور دیگر جگہوں پہ بھی ہے لیکن وہاں پر بہت زیادہ ہے. سما یعنی سما کا لفظی مطلب ہے سننا، لیکن وہ اس کو جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، سماعت سے مراد وہ لیتے ہیں کہ پہلے جو کام ہو چکا ہے اس کو سمجھا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے جو ساتھی ہمارے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں یا جو کریں گے یا جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو ویسے بھی ریسرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ لٹریچر ریویو. لٹریچر ریویو سما ہی ہے کہ ہمارے اس موضوع پر، ہمارے اس جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے، اس پہ پہلے کیا کیا کام ہو چکا ہے. مثال کے طور پر یہی ہم اس کی بات لیتے ہیں انٹیگریٹڈ ایجوکیشنز. انٹیگریٹڈ ایجوکیشنز کے حوالے سے یا دینی دنیاوی تعلیم کے امتزاج کے حوالے سے پہلے کیا کیا کام ہو چکا ہے. ندوۃ العلماء میں کیا ہوا، جامعۃ الرشید میں کیا ہوا، جامعہ منصورہ سندھ میں کیا ہوا، دیگر جو ہمارے کچھ جماعت کے دیگر ادارے بننے کی کوشش کی گئی وہاں کیا ہوا. اسلامی یونیورسٹیز اسلام آباد، ملیشیا، ڈھاکہ اور دیگر جگہوں پہ جو اسلامی یونیورسٹیز قائم کی گئی OIC کے انڈر میں، اس میں کیا ہوا. تو یہ بیسیکلی ان السمع، جو سماعت ہے یعنی پچھلوں نے جو کام کیا ہے اس کو سمجھنا. لٹریچر ریویو یا پریویس ورکنگ ریویو، صحیح، پچھلوں کے کام کو سمجھنا. دوسرا ہے البصر، اس کو مولانا مودودی، ویسے لفظ البصر کا مطلب ہے دیکھنا، صحیح. بصارت سے جیسے ہم کہتے ہیں آپ کی بصارت بہت اچھی ہے یا آپ کی بصارت میں کمزوری واقع ہو گئی، یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. لیکن مولانا مرحوم دارالعلوم ندوہ والے مضمون کے اندر، تیسرا یا چوتھا مضمون ہے، اس کے اندر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بصارت سے مراد آپ کا اپنا ڈیٹا کلیکشن ہے، یعنی آپ خود دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کی اپنی آبزرویشنز. تو اس کو جو ہے ریسرچ کی اصطلاح میں پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں، جو کریں گے، ان کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن. یعنی جو آپ اپنی زندگی میں جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں وہ جو ہے یہ بصر ہو جائے گا. اور آخری چیز ہے فؤاد. ایک منٹ، مفتی مصباح میں 1 منٹ آتا ہوں.
جی میری آواز آپ لوگوں کو پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ جی جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، اصل میں شاید کچھ زیادہ ہی زور سے بول رہا تھا تو آس پاس والے آ گئے کہ آپ کی آواز کچھ لاؤڈ ہوئی ہے، تو میں نے ہینڈ فری لگائی ہے۔ آواز ہلکی ہو تو بتا دیجیے گا، میں پھر کچھ والیوم بڑھا دوں گا۔ اچھا مختصر سا پھر عملی نقشے کے حوالے سے میں گم ہو کر آ رہی ہے۔ جی جی اب آئے گی انشاءاللہ، بیچ میں کچھ دیر رکا تھا میں۔ جی تو عملی نقشہ جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ اس طرح ہے کہ اس میں ابتدائی تعلیم کی بات کی گئی ہے، ابتدائی تعلیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، اور اس میں اول یہ بچے کے خود ذہن میں ہر پہلو سے بات بٹھائی جائے کہ دنیا خدا کی سلطنت اور ایک خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں ہم خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے مامور ہیں، یہاں جو کچھ بھی ہے خدا کی امانت ہے جو ہمارے حوالے کی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس میں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور اوور آل پھر ابتدائی کے بعد جو ہے وہ نارملی ثانوی تعلیم آتی ہے، اور اس کے بعد ثانوی تعلیم، اب یہ ہائی اسکول کی تعلیم کو لیجئے تو کچھ چیزیں ثانوی تعلیم کا حصہ ہوں گی، اور یہ ان تجاویز سے ہم جو بات کر رہے تھے سمع، بصر اور فؤاد، فؤاد کا مطلب انالیسس کی صلاحیت، جو ہمارے انالیسس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے جس کو ہم تجزیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سمع، بصر اور فؤاد کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم پریویسلی جو تجاویز دی گئی ہیں، جیسے ان مضامین کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں، اگر یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سجیشنز یا تجاویز کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر موجود رہتے ہوئے، اپنے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تجاویز تیار کر سکتے ہیں، پلانز تیار کر سکتے ہیں جو کہ امپلیمنٹیبل ہوں ہمارے حالات کے لحاظ سے، ہمارے واقعات کے لحاظ سے۔ اور جیسا کہ پچھلے عرصے میں بھی بات ہوئی تھی کہ اس کو شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر یہ تجاویز آپ پڑھیے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ بہتر تجاویز اپنے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے بنا سکیں گے۔ تیسرا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے وہ ہے اعلیٰ تعلیم۔ تو اس کے اندر نصاب تجویز دی گئی ہے جس میں قرآن مجید اس طرح پڑھایا جائے، حدیث کا مختصر مجموعہ ہو، اسلامی نظام زندگی کا جامع نقشہ ہو۔ تو یہ چیزیں کچھ سامنے لائی گئی ہیں، اور پھر اسی طرح مختلف علوم کے حوالے سے معاشیات میں اسلامی معاشی اصول معاشیات، سیاسیات میں اسلام کا سیاسی نظریہ اور نظام، اور یہاں پر ہے۔ اور اب جو کچھ نیچرل سائنسز جس کو ہم فنی علوم کہتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہے، تو وہ نیچرل سائنسز کی کہتا ہے کہ بیسیکلی اسلام کا بیسک وہ آبجیکٹیو نہیں ہے، لیکن سوشل سائنسز جو ہے اسلام کا بیسک آبجیکٹیو ہے۔ پھر اختصاصی تعلیم کی بات ہوتی ہے، اختصاصی تعلیم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشلائزیشنز، تو اس کے اندر پھر بہت سارے جو ہے یہ تجاویز دی گئی ہیں جو کہ ہم اپنے آج کے دور کے لحاظ سے ان کو نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بس کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کافی تفصیل سے ان باب نمبر 6 کو پڑھا، اور تقریباً باقی بھی جو مضامین ہیں وہ اسی نقشے پہ ہیں کہ مسئلے کو پہلے سمجھا جائے، جو کہ بیسک مسئلہ اس کتاب کے مطابق اور ہماری اپنے آبزرویشنز کے مطابق بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دین و دنیا کی جو تفریق کی ہوئی ہے، اس میں ہمارا نظام تعلیم انٹیگریٹڈ نہیں ہے، ہمارے جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کا سپورٹیو نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کو کس طرح بہتر کیا جائے، بیسک مسئلہ یہ ہے۔ تو باقی اسلامی یونیورسٹی کا نقشہ، اس حوالے سے ہم باقی جو مضامین رہے گا اس کو مختصر سا دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آج کی سبق کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کتاب کی یہ آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو باب ہفتم، ایک اسلامی یونیورسٹی کا نقشہ، اس کا پس منظر جو ہے وہ یہاں پر کوئی تاریخ وغیرہ نہیں دی گئی، لیکن اس کا پس منظر خود ہی اس مضمون کے پہلے حصے سے واضح ہے۔ مختلف مسلم ممالک میں اس طرح کی تجویزیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی نظام تعلیم میں بنیادی تغیرات کیے جائیں، یعنی بنیادی طور پر کچھ تبدیلیاں کی جائیں، اور ایک ایسے جدید طرز پر اسلامی تعلیم تعمیر کے ادارے قائم کیے جائیں جو مسلم نوجوانوں کو اسلام کے نصب العین کے مطابق دنیا کی رہنمائی کے لیے تیار کر سکیں۔ لیکن اس سلسلے میں اب تک جتنے ادارے قائم ہوئے ہیں، ان کے نقشے اور کام کو دیکھ کر عالم اسلام کے اصحاب فکر میں سے غالباً کوئی بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہے۔
اس وقت در حقیقت عالم اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہ تو دارالعلوم یا کلیت الشریعہ ہے جو قدیم طرز کے علماء تیار کرے، اور نہ ایک جدید یونیورسٹی جو مغربی علوم کے ماہرین تیار کرے، بلکہ وہ ایک ایسی جامعہ ہو جو دنیا میں اسلام کے علم بردار تیار کر سکے۔ تو بیسیکلی اس مضمون کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی اسلامی یونیورسٹی کا نقشہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اگلے باب کے اندر جو ہے اسلامی نظام تعلیم باب ہشتم یعنی 8واں باب، اس میں ذیل کا مقالہ دراصل وہ میمورینڈم ہے جو مولانا مودودی نے اصلاح تعلیم کے سلسلے میں قومی تعلیمی کمیشن کو بھیجا تھا۔ چونکہ کمیشن کے جاری کردہ سوال نامے کا دائرہ اس قدر محدود تھا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے بنیادی تبدیلیوں کے متعلق کوئی تجویز پیش نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے یہ مقالہ کمیشن کی اجازت سے آزاد ہو کر لکھا گیا ہے۔ اس ملک کے موجودہ نظام تعلیم میں اصلاحات تجویز کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے ہم ان نقائص کو اچھی طرح سمجھ لیں جو ہماری تعلیم کے نظام میں اس وقت پائے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس میں اصلاح کس قدر اور کس شکل میں ہونی چاہیے۔ تو وہی جو اب تک ہماری بات چیت ہوتی آ رہی ہے اسی طرف اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ دو طرح کے نظام ہے تعلیم ہیں، دونوں طرح کے نظام ہے تعلیم کے اندر مسائل ہیں قدیم اور جدید دونوں، اور دونوں کے اندر جو مسائل ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ تو وہی باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ اس میں مقرر ہو رہی ہیں۔ اور آخری جو اس حوالے سے مضمون ہے یہ ایک تقریر ہے جو مصنف نے طلبہ کے ایک سالانہ اجتماع کے موقع پر کی۔ اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ڈیٹ یا تاریخ نہیں دی گئی جس سے ہم سیاق و سباق کا اندازہ لگا سکیں، لیکن طلبہ کے سالانہ اجتماع سے مراد ہم عام طور پر اسلامی جمعیت طلبہ کے سالانہ اجتماع سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسے بعض ضروری تبدیلیوں کے ساتھ کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ تو حمد و ثنا کے بعد عزیز طلبہ اور محترم حاضرین، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا اس کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے میں اس بات پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ مسلم ممالک کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہر جگہ خدا کے فضل سے ایسے نوجوان موجود ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ جیسا کہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک جو پلس پوائنٹ ہمارے ساتھ پاکستان میں الحمدللہ ہوا ہے کہ ایک تو گھروں کی تربیت، نصاب تعلیم بہرحال کسی نہ کسی حد تک بہتر ہوا ہے، اس طرح کے ادارے بھی وجود میں آئے، لیکن ساتھ ساتھ تنظیمیں، ان تنظیموں نے جو ہے بہرحال کافی حد تک کردار ادا کیا کہ جو کمی کوتاہی ہمارے نصابوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں کے ماحولوں میں رہ گئی، ان تنظیموں نے 100% نہ صحیح کچھ فیصد ہی طلبہ پہ وہ اپنا امپیکٹ ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ ٹوٹل گمراہی میں جانے سے بہت سارے لوگوں کو بچانے میں کامیاب رہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے جس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے مزید بہتری کی کوششوں میں اپنا کردار ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے کچھ مضامین تھے جس کی روشنی میں جو ہے وہ آج کی لیکچر کی ہماری بات ہوئی۔ اگین میں صرف ریمائنڈ کراؤں گا، باقی جو انٹرسٹڈ ساتھی ہوں گے وہ گوگل کر لیں گے، ایکشن پلان اپنے لیے بنا سکتے ہیں آپ، اور اس میں خاص طور پہ ایکشن پلان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنا ایریا آف ایکسپرٹیز، اپنا ایریا آف نالج، اور اس میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا، اور پھر اپنے لیے اہداف کا تعین کرنا، پھر دوسروں کے لیے اہداف کا تعین کرنا کہ آپ اپنے لیے کیا کریں گے شارٹ ٹرم میں یعنی اگلے 1 سال میں، اس کے بعد لانگ ٹرم میں مڈ ٹرم میں یعنی 2 سال سے 4 سال میں، اور 5 سال یا اس کے بعد یعنی لانگ ٹرم میں اپنے لیے کیا کریں گے اور دوسروں کے لیے کیا کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے صرف ایک ساتھی نے اپنی کوشش کر کے چیز، خالد محمود صاحب نے شاید اپنا حصہ ڈالا ہے، باقی ساتھیوں کے جواب کا انتظار رہے گا۔ سیم وہی کوئز کا لنک یوز کر سکتے ہیں۔ میرے خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ساتھی جو ہے وہ اپنے طور پر اس پہ ورکنگ کریں اور وہ ارسال کریں۔ تو باقی وما علینا الا البلاغ المبین، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کا جو فکر تھی کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم کی طرف بڑھیں کہ جس میں ایک مسلمان سائنسدان، سیاستدان، معیشت دان، نہ صرف سیاستدان اچھا ہو، معیشت دان اچھا ہو، معاشیات دان اچھا ہو، سائنسدان اچھا ہو، بلکہ وہ مسلمان بھی اچھا ہو، بلکہ وہ پہلے مسلمان اچھا ہو اور بعد میں جو ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر بھی ہو۔ تو
یہ جو ہے انٹیگریٹڈ ایجوکیشنز کے ذریعے ہی پاسبل ہے، اور انٹیگریٹڈ ایجوکیشنز کے لیے ڈبل محنت کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنی اپنی فیلڈ کی مہارت کی ضرورت ہوگی، بلکہ اس سلسلے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اس سلسلے میں اسلام کی گائیڈنس کیا ہے، اس کی بھی ضرورت ہوگی. اور اس کے لیے بہت سمپل سا ہے، یعنی اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، اگر شارٹ ٹرم ہی گولز بنائیں، اپنے 1 سال کا ہی گول بنا لیں، تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کام بہت آسان ہے. کیونکہ اسلامک ماخذ اگر آپ دیکھیں، ہم جو شریعہ کے طالب علم وہ کہتے ہیں سورسز آف شریعہ آر 4، لیکن اس میں بھی ایک پرائمری سورسز آف شریعہ ہیں جو بالذات جو ہے سورسز ہیں قرآن اور حدیث، اور اس کے بعد پھر اجماع اور قیاس ہیں اور دیگر سورسز ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، لیکن اس فیلڈ کے بارے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے، اس فیلڈ کے بارے میں کون سی آیات ہیں، اس فیلڈ کے بارے میں کون سی احادیث ہیں، اس فیلڈ کے بارے میں پہلے سے کیا کوششیں ہو چکی ہیں، اس کی انٹیگریشن کے حوالے سے پہلے سے کیا کام ہو چکے ہیں، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کے انداز پہ ہم اگر کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ بہتر انداز میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے، جو کہ دین و دنیا کی بھلائی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ جناب، بہت ہم مستفیض ہوئے آپ کی باتوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ڈالے. بہت مہربانی. آمین. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. چلیں جی انشاءاللہ پھر اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.